Bismillahirrahmanirrahim. The Stitch Room by Ian Wright, episode number 4. कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे के साथ दोनों साइड पर वास पड़े हुए थे। राइट साइड पर दरवाजे से थोड़ा सा आगे स्टडी रूम था। स्टडी रूम के साथ बैठने की जगह थी, जहाँ दो चेयर साथ एक टेबल रखा हुआ था। लेफ़्ट साइड पर स्टडी रूम के सामने ड्रेसिंग रूम था। ड्रेसिंग रूम के अंदर ही वॉशरूम था। ड्रेसिंग रूम से आगे एक काउच और एक दीवान रखा हुआ था। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा ज़मीन पर कलीन था, जो कमरे को और खूबसूरत बना रहा था। हॉलनुमा जगह ख़त्म होने के बाद दो स्टेप सीढ़ियों के थे। सामने जहाज साइज़ का बेड था। राइट साइड पर ड्रेसिंग टेबल था, जिस पर महंगे परफ्यूम्स रखे हुए थे। लेफ़्ट साइड पर एक छोटी अलमारी थी। खिड़कियों पर खूबसूरत कर्टन लगे हुए थे। कमरे का ब्लैक और ग्रे पेंट कमरे को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। कोई काम था? ज़ैद बेड पर आकर बैठा तो अरसलान ने कहा, क्यों, जब काम हो सिर्फ तभी आ सकता हूँ? ज़ैद अरसलान की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरसलान, वो कौन थी जिसे तुम देख रहे थे? कौन? वही जिसने तुम्हें गालियाँ। ज़ैद बोल रहा था जब अरसलान ने घूर कर देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ ना। अरसलान, तुम मुझसे छुपा रहे हो? ज़ैद, ना करो। अरसलान के संजीदगी से कहने पर ज़ैद चुप कर गया। यार, एक बात तो बताओ, इसने सच्ची तुम्हें गालियाँ निकाली थी? ज़ैद अरसलान के करीब बैठकर इसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा। अरसलान ने घूर कर ज़ैद की तरफ देखा। देखो ना, इतनी खूबसूरत ओशन ब्लू आँखें, दोनों रुखसारों पर डिम्पल, गुलाबी होंठ, खूबसूरत नकूश, सफ़ेद रंग, सिक्स पैक, 6 फुट 4 इंच कद, बेतहाशा हैंडसम नौजवान हो तुम। हर लड़की तुम्हें देखते ही फिदा हो जाती है। इस लड़की ने तुम्हें कैसे अच्छा ठीक है। अरसलान को गुस्से में आते देख चुप हो गया। तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही, ठीक करो इन्हें। अरसलान, मुझे याद आया, कल कॉलेज जाना है विज़िट के लिए। कुछ माह वहाँ रहकर निज़ाम देखना है। ठीक है, जाके सो जाओ अपने कमरे में। जी नहीं, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, ज़ैद कहते हुए बिस्तर ओढ़ कर लेट गया। अरसलान भी चुप करके लेट गया।
ڈیول پائپ سے چڑھ کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے اس کی عین ہر چیز سے بے خبر ناول کو ہگ کیے سوئی ہوئی تھی۔ شاید ناول پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ ڈیول اس کے پاس گیا۔ ڈیول نے ناول اس کے ہاتھوں میں سے نکالا۔ ڈیول کا دل کیا ناول جلا دے، لیکن وہ نہیں جلا سکتا تھا۔ ناول جلتا تو اس کی عین روتی۔ ڈیول ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی عین کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ ڈیول بیڈ پر بیٹھ کر عین کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ ڈیول کو سکون چاہیے تھا، جو اسے صرف اس کی عین دے سکتی تھی۔ ڈیول عین کے پاس لیٹتے اس کے گرد اپنے بالوں کا حلقہ بنائے آنکھیں موند گیا۔ انیسہ کہاں گم ہو؟ میرم نے کمرے میں آتے کہا۔ میرم، میرے کمر پر نشان ہیں۔ کیسے نشان؟ میرم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاتھوں کے نشان۔ کیا؟ میرم بے حد حیران ہوئی۔ ہاں، تم خود کو اتنی زور سے ہگ کر کے سوتی ہو اس لیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ میرم، تمہیں پتہ ہے رات کو میں نے ناول پڑھا، ہائے بہت مزہ آیا۔ انیسہ، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے انیسہ کا ناول نامہ شروع ہوتا اور انہیں کالج کے لیے دیر ہوتی، میرا بولی۔ چلو جلدی۔ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ انیسہ کی سپیڈ دیکھ کر میرم کا منہ کھل گیا۔ عالم ملک، 2 بھائی اور 1 بہن۔ عالم ملک کا بڑا بھائی، چھوٹی بہن اور ان کی فیملیز آسٹریلیا میں رہتے تھے۔ عالم ملک کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا ولید ملک، پھر میرم جو ولید سے 4 سال چھوٹی تھی، اور سب سے چھوٹی انیسہ جو 16 سال کی تھی۔ اور میرم سے 2 سال چھوٹی۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ امی، بھائی اور بابا نے کب آنا ہے؟ انیسہ نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کل آ جائیں گے، ارسا بیگم نے بتایا۔ چلو میرم، دیر ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ امی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انیسہ اور میرم نے سمپل لانگ بلیک فراک جو پاؤں تک آتی تھی پہنی ہوئی تھی۔ میرم نے گولڈن کلر کا حجاب پہنا ہوا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ انیسہ نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے گولڈن کلر کا حجاب، بلیک کلر کا نقاب پہنا ہوا تھا۔ ہائے، کسی نے باہر نہیں جانا؟ اذہان سیان اور علیان کو چھیڑنے کے لیے بولا۔ سب ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ ارسلان، زید، احمد شاہ، اسما اور انشا کو چھوڑ کر وہ صبح ہی سمریال کے لیے نکل گئے تھے۔ ماورا بھابھی، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ سیان اور علیان دونوں ایک ساتھ بولے۔ دکھاؤ، کیا دکھانا ہے؟
دونوں اٹھ کر ماورا کے پاس آئے۔ بھابھی یہ دیکھیں، دونوں نے موبائل دکھاتے ہوئے اذہان کی طرف دیکھا۔ تصویر دیکھتے ہی ماورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چلتی ہوں بابا، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ماورا آنکھوں میں آنسو لیے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کمینوں، کیا دکھایا ہے تم دونوں نے؟ اذہان نے غور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا ہم سے پنگا لینے کا نتیجہ، سیان نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا، جس میں اذہان کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اذہان تصویر دیکھتے ہی ماورا کے پیچھے گیا۔ چچا آپ رہنے دیں، میں ماورا کو کالج چھوڑ آتا ہوں، اذہان نے ڈرائیور سے کہا۔ نہیں مجھے، اذہان نے ماورا کی طرف غور کر دیکھا تو ماورا چپ ہو گئی۔ اذہان ڈرائیور سے چابی لیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر ماورا کی طرف دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ اذہان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماورا، اذہان نے ماورا کو بلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ماورا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماورا کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ ماورا چپ، اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اذہان نے گاڑی روک کر ماورا کو زبردستی گلے لگاتے کہا۔ ماورا یار، 3 دن پہلے جب ہم باہر گئے تھے تب وہ لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی اور اس سیان شیطان نے پتہ نہیں کب تصویر کھینچ لی۔ اذہان نے ماورا کو وضاحت دی۔ مجھے پتہ ہے آپ ایسے نہیں ہو، لیکن اس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماورا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ رونا تو بند کرو، آپ کی طرف کسی لڑکی نے دیکھا تو آپ نے اس سے کہنا ہے آپ کا نکاح ہوا ہے اور میری منکوحہ بہت خوبصورت ہے۔ سیدھی طرح کہہ دو، گلے میں میڈل ڈال کے گھومو کہ میں نکاح شدہ ہوں۔ ہاں ماورا جی، اذہان نے ماورا کا چہرہ سامنے کیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارا رونا تو بند ہوا۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو، اپنے بھائی بھابھی میں لڑائی کرواتے ہوئے؟ بڑے بابا چھوٹے بھائی کو بھی اس طرح تنگ نہیں کرتے۔ بھائی کسی کی یاد تو نہیں آ رہی؟ نیہا بھائی، آپ کی انشا بھابھی سے اب رات کو ہی ملاقات ہونی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، سجاد شاہ نے الیان اور سیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے بابا ایک نہیں دونوں ایک ساتھ بولے۔
شرم تو ختم ہی ہو گئی ہے تم دونوں میں۔ سجاد شاہ نے جب دیکھا کہ ان دونوں کو کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ چلے گئے۔ نشا، رضا اور ایشان کو دیر ہو رہی تھی، اللہ حافظ کہتے وہ بھی چلے گئے۔ اریج کیا ہوا؟ سیان نے اریج کو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ میرا پاؤں۔ کیا ہوا پاؤں کو؟ مڑ گیا۔ اریج رونا تو بند کرو۔ اریج کو روتے دیکھ ڈانٹا۔ بیٹھو کاؤچ پہ، ہر وقت روتی رہتی ہو۔ ایک ہی سے پہلے ہی چوٹ لگی ہے، اوپر سے تم میری بہن کو ڈانٹ رہے ہو۔ الیان میری لیف لگوا دینا۔ تم یونی نہیں جا رہے؟ نہیں جا رہا۔ جاؤ تم، دیر ہو رہی ہوگی۔ گڑیا، میں ہوں اس کے پاس، جاؤ تم۔ زیادہ بنو نا، منگیتر ہو ابھی، بیوی نہیں ہے جو ایسے میری بہن پہ حق جما رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن کا دھیان رکھنا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہوئے چلا گیا۔ آخری الفاظ منہ میں بھربھرائے تھے۔ بہت درد ہو رہی ہے، پاؤں دکھاؤ۔ اریج نے اپنا پاؤں آگے کیا۔ اریج؟ جی؟ وہ کیا ہے؟ سیان نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اریج نے پیچھے کی طرف دیکھا، سیان نے اس کا پاؤں موڑ دیا۔ امی؟ اس سے پہلے اریج کا امی اور لمبا ہوتا، سیان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، بالکل ٹھیک ہے اب تمہارا پاؤں۔ سیان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ درد ختم ہو گیا، بچوں کی طرح خوش ہوتے بتایا۔ سیان احمد شاہ تمہاری اس مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، سیان نے دل میں سوچا۔ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ جی۔ اریج آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیان نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ سیان اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا۔ ابھی وہ صرف اس کی منگیتر تھی، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اریج کو بات کرے کہ وہ ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھی ہے، جبکہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 5 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔